اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل الراحمين یا مالک الملک یا غفور الرحیم. یا اللہ اس جگہ سے تو نے جو کام لیا ہے، اس جگہ سے جو لوگ مل کے کام کر رہے ہیں، اللہ خاص طور پہ ہماری درخشاں اندرابی کو اللہ تو صحت دے، تندرستی دے، عزت دے، اور اللہ ان کو اور خوب بلندی عطا فرما. امام و خطیبی اور پنجگانہ نماز ہمارے بیچ چیف امام آل انڈیا امام آرگنائزیشن محترم ڈاکٹر امام عمر احمد الیاسی صاحب تشریف آور ہیں. حضور صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بےحد خوشی ہو رہی ہے آج یہ بتاتے ہوئے کہ آج میں اس کشمیر کے شری نگر میں، اور شری نگر کے یہ وقف بورڈ کا یہ جو آفس ہے، اس میں یہاں پر تمام علماء کرام کے ساتھ، اور خاص طور پہ ہماری ڈاکٹر سید درخشاں اندرابی ہانریبل چیئرپرسن جموں اینڈ کشمیر یہاں آج موجود ہیں. تمام علماء کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہونی چاہیے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے بےحد اس بات کی زیادہ خوشی ہوئی کہ جب میں نے جو کام دیکھا، اور اس کام کو دیکھنے کے بعد بہت بہت خوشی سے، چونکہ عام طور پہ وقف بورڈوں کے اندر جو کام ہونا چاہیے ویسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہاں جس طرح کام کو دیکھا، نظام کو دیکھا، اور آپ ہماری ڈاکٹر سید درخشاں کی نگرانی میں جو کام الحمدللہ وقف کے حوالے سے ہوا، وہ بہت ہی تعریف کے قابل ہے. خاص طور پہ میں جب گیا تھا درگاہ شریف پہلگام کے پاس اشوکام میں، بہت پہلے گیا تھا میں، تب وہاں کچھ بھی کام نہیں تھا، لیکن اس بار جیسے ہی میں داخل ہوا مجھے اندازہ نہیں تھا. جہاں اس کو کوریڈور کو دیکھا اور اس کے کام کو دیکھا، بہت زیادہ خوشی ہوئی. تب انہوں نے مجھے بتایا کہ اسی طرح سے کام ابھی چل رہا ہے اور انشاءاللہ اور ہوگا. اسی طرح سے پھر میں دوسری درگاہ گلمرگہ کے وہ گیا تھا بابا رشی کے یہاں. وہاں پر جو دیکھا مہمان خانے بن رہے ہیں، تمام کتنے انتظامات ہو رہے ہیں، کتنی اچھی بات ہے. پھر اس کے بعد کل میرا یہاں شری نگر میں پہنچا، اور شری نگر میں پہنچنے کے بعد حضرت بل پہنچا، اور وہاں دیکھ کے تو میں بالکل ہی حیران ہو گیا. میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ ہماری ڈاکٹر صاحبہ نے درخشاں نے تو جنت کما لی. جنت کما لی. جس نے اللہ کے گھر کو چمکایا اللہ اس کو چمکائے گا. جس نے اللہ کے گھر سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرے گا. تم نے اللہ کے گھر کو آباد کیا اللہ تمہیں آباد کرے گا. اور خاص طور پر مجھے جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ائمہ حضرات کے حوالے سے امام صاحب وہاں مجھے ملے تھے، امام صاحب براد صاحب نے ہم سے بات رکھی، انہوں نے بتایا ہم کو کہ ہماری تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے. ہمیں اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے، مسجدیں ہوں یا درگاہیں یا وقف کی کوئی جائیداد ہو، ان کی یہ وراثت ہے ہمارے بزرگوں کی، ان کی حفاظت کرنا یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے. اس سے پہلے بھی حکومت تھی، میں کسی کے بارے میں کمزور بات نہیں کہنا چاہتا کہ پچھلے لوگوں نے کتنا کیا یا کتنا نہیں کیا، جبکہ آمدنی پہلے بھی اتنی ہی ہوتی تھی، لیکن کوئی کام دیکھنے کو نہیں ملا. جس نے کام کیا اس کے بارے میں بولنا چاہیے، اللہ کی ہم کو پکڑ ہو جائے گی اگر ہم نے حق ادا نہیں کیا تو. ہماری سب کی ذمہ داری ہے. الحمدللہ اس مسجد کو اندر جانے کے بعد اور کام کو دیکھنے کے بعد میں سچ مچ میں کہہ رہا تھا کہ میں ابوظہبی کی جو مسجدوں اور ٹرکی کی مسجدوں کو جا کے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے مثال بن رہی ہے. لیکن میں تمام سب کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں آئیے اور کشمیر میں حضرت بل کی مسجد کو ایک بار آ کے دیکھیے. کتنا اچھا لگا. ایک ایک انتظام، ایک ایک کام، ان کے اللہ ان کو اس کا بہترین اجر اور بدل عطا فرمائے. میں تمام سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے سبھی کو بتانا چاہتا ہوں آج ہندوستان کے تمام وقف بورڈوں کو کہ اگر کوئی وقف بورڈ، اگر کوئی ماڈل ہے میری نگاہ میں، تو آج کشمیر کا وقف بورڈ میرے لیے ماڈل ہے. اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے پورے ہندوستان کے وقف بورڈوں کو. جبکہ اگر آپ دیکھیں کہ تمام وقف بورڈوں کے پاس آمدنی کی کوئی کمی نہیں ہے. مہاراشٹرا میں آپ دیکھیں، آپ تمل ناڈو میں دیکھیں، کیرلا میں دیکھیں، بہت پیسہ ہے. لیکن اس طرح کی ترتیب اگر کسی کو سیکھنی ہے اور سمجھنی ہے
تو کشمیر کے وقف بورڈ سے سیکھے اور ہماری ڈاکٹر سیدہ درخشاں انصلابی سے اس بات کو ضرور سیکھ لے کہ وقف بورڈ کے کیسے نظام کو چلانا ہے. میرے لیے تو یہ ماڈل بھی بن گیا اور ایک مثال بھی بن گئی پورے ہندوستان میں بتانے کے لیے. وگیان بھون میں موجود تھا. ہمارے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا پردھان منتری نریندر مودی جی نے کہ میں ایک ہاتھ میں کمپیوٹر اور ایک ہاتھ میں قرآن کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ ان کا ویژن تھا. سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا پریاس اور سب کا ساتھ. تو یہ سلوگن نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی. آج جس طرح سے ڈاکٹر سیدہ درخشاں کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، میں سچ کہہ سکتا ہوں آج مجھے اس بات کے لیے فخر ہے کہ جو ان کو ذمہ داری دی گئی انہوں نے وہ سب بخوبی نبھایا ہے. آل انڈیا لیول سے ہمارے پاس اس قدر اتنے بلند پایا شخصیت ہمارے پاس ہے، تو آج ہم اس چیز پہ بات کریں تو زیادہ بہتر ہے. میں شکریہ کرنا چاہوں گی اپنے ڈاکٹر امام عمر احمد الیاسی صاحب سے، جو چیف امام آل انڈیا امام آرگنائزیشن سے ہے، اور ان کا قد اللہ نے اتنا اونچا کرا ہوا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستان کے اسٹیٹس ہیں وہاں جب بھی ان کی تشریف آوری ہوتی ہے، ان کا استقبال ہر ایک امام و خطیب اپنے دل سے کرتے ہیں، اور ہر ایک امام و خطیب ایک علم کا منبع ہوتا ہے. جیسے آپ ہمارے سارے یہاں پہ علم کے منبع ہیں، اور جب آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر رسول پہ آج خطبہ دیتے ہیں تو آپ امیر کارواں رہتے ہیں. امیر جس طرح سے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ فرمایا کہ اماموں کی تنخواہ، میں زیادہ آپ کی بات جو رہی تو میں اسی پہ اختتام کرتی ہوں. جناب عالی، آپ کو ہم بتانا چاہیں گے جب ہم آئے تو امام کو یہاں پہ وظیفہ ہی ملتا تھا، لیکن اب اماموں کی تنخواہ باضابطہ، الحمدللہ اب اماموں کی تنخواہیں ہیں. اور ماشاءاللہ جتنا ہم بڑھتے گئے، ہم نے اپنے یہ جو امیر کارواں، کیونکہ میں اماموں اور خطیبوں کو امیر کارواں مانتی ہوں، اور امیر کارواں وہی ہوتا ہے جس کے پیچھے ہزاروں لوگ ایک ہی وقت میں اللہ اکبر کر لیتے ہیں اور اللہ کو حاضر ناظر کر کے اس کو اپنا مانتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں. اور جو ہمارے امام و خطیب فرماتے ہیں وہ ہمارے لیے حرف آخر ہوتا ہے. اور ہم یہ مانتے ہیں کہ جب تک وقف بورڈ اپنے ائماز کو ایک عزت اور قدر نہیں دے گا تب تک ہمارا وقف آگے نہیں بڑھے گا. تو پہلی ہماری گنجائش جب یہ جناب عالی یہ وقف بورڈ کا آفس بنا 2023 میں، ہم نے پہلے یہاں اماموں اور خطیبوں کی میٹنگ کی، کیونکہ وقف کی جو زینت ہے یہ ائمہ حضرات ہے. اس لیے پہلی بار یہ پرائم منسٹر مودی جی اور ہمارے امت شاہ صاحب کے زیر نگرانی جو یہ وقف بورڈ بنا، اور پھر ایل جی ایڈمنسٹریشن نے جو ہمیں مدد یہاں پہ کی، اس کے بعد جو یہاں خزانے میں پیسہ آیا، آج وہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں. لوگوں کا پیسہ لوگوں نے دیا اور لوگوں کے کام میں وہ شامل ہو رہا ہے. الحمدللہ آج ہم یہ کہیں گے کہ آج ہم بھکاری نہیں ہیں، آج ہم بھکاری نہیں ہیں. الحمدللہ جو ہمارا کرایہ آتا ہے وہ دگنا ہو گیا، ہمیں کرایہ نہیں ملتا تھا. ہم خود نکلے، آپ کے لیے بتانا چاہیں گے، خود جو وہ ہٹلر کا رول ہوتا ہے وہی رہا ہمارا. سڑکوں پہ ہم نکلے تاکہ کرایہ اور وقف کی جو حالت ہے یہ سب سے اعلیٰ ہو. اور آج آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے باعث فخر ہے. ہم